میں ابو ظبی میں ہوں، یہاں جمعے کی نماز کے بعد سنتیں ہم ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا حکم ہے؟ بس نماز کی سنتیں تو پڑھیں، اگر وہاں مسجد میں نہیں پڑھ سکتے فیکٹری میں آ کے جب موقع ملے تو سنتیں پڑھ لیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ چھوڑیں، کبھی ایسی مجبوری ہو جائے کہ بالکل کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ حنیف سید حیدرآباد انڈیا سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، کیا مسجد کو پیدل چل کر جانا افضل ہے بنسبت گاڑی میں جانے سے؟ کیا اس کا زیادہ ثواب ہے؟ اور مسجد میں نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا کیسا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ حدیث شریف میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ یہی ہیں کہ مثال کے طور پر ان جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے خطاؤں کے معاف کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں جو تاریکی میں جو مسجد کی طرف تاریکی میں چل کر جاتے ہیں، تو اس میں مشی کا لفظ ہے، یعنی چل کر جانا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اگر میرا گھر مسجد کے قریب ہو، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں مسجد کے لیے پیدل چل کر آؤں گا تو ہر قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے۔ ان ساری روایات کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی گاڑی میں آتا ہے، بائک پر آتا ہے، سائیکل پر آتا ہے، کسی بھی طرح سواری پر سوار ہو کر آتا ہے تو وہ کوئی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے یا کوئی ناجائز کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مستحب کام کے کرنے نہ کرنے کو انسان نیکی اور بدی کا معیار بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، حلال حرام میں تمیز ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن مسجد وہ آ رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر، تو لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو لوگ کسی حال میں بخشنے کو تیار نہیں ہے نا کسی کو، وہ کہیں گے یار یہ کیسا نیک آدمی گاڑی میں چل کر آ رہا ہے، گاڑی میں جناب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، پھر کوئی کہے گا یہ متکبر ہے، کوئی کہے گا یہ تو خلاف سنت ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کسی مستحب کے ترک پر آپ کسی پر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو معیار یوں نہیں بنانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی بزرگی اور نیکی اور بدی کے فیصلے اس طرح کے معیارات پہ کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال افضل عمل ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اس کی ظاہر ہے بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی نماز کے انتظار میں بھی اللہ نے نماز کا ثواب رکھا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دنیا کے کام چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، اور وہ گھر میں کمانے والا ہے، اور اس کو یہ فضیلت کسی نے سنا دی کہ بھئی نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، اس سے فضیلت بڑھ جاتی ہے، ثواب ملتا ہے، تو اب وہ ظہر پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے عصر تک کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فضیلت یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھو اور مسجد سے نکلو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی جو بھی جاب ہے، کام ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ کرو، نکل جاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی معطل ہو کے بیٹھ جائے۔ ہاں اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہوئی ہے، معاشی اعتبار سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کسی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے اسباب وسائل سب کچھ دیے ہوئے ہیں اور سکون سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے تو سبحان اللہ، اس سے بہتر کوئی مشغلہ، کوئی مصروفیت نہیں ہے کہ آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے۔ لیکن ایسا نہ ہو، بعض لوگ یعنی بعض اوقات کسی نیکی کو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا یا چھپنے کا لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔